اللہ اللہ اللہ۔ حضرت یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سالک کو اللہ تک پہنچنے کے لیے 5 قسم کی طہارتیں حاصل کرنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، طہارت چشم، یعنی اس کی آنکھ پاک ہو، جبکہ ہم پہلی طہارت پہ ہی فیل ہیں۔ آنکھ ہوس اور شہوت سے بھری ہوئی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سکرین کے سامنے، کبھی آنکھ بند کر کے تصور میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مردہ ہیں وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت ہے، خواہ وہ کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں۔ نمبر 2، طہارت زبان، مطلب یہ کہ زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ بہتان لگائیں، اور نہ ہی زبان سے جھوٹ بولیں۔ جب تک بندہ جھوٹ بولتا رہے گا اس کی زبان ناپاک رہے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی کے علاوہ زبان سے زیادہ لمبی باتیں مت کرو، کیونکہ غفلت کی باتوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، طہارت گوش، یعنی اس کے کان پاک ہوں، نہ کسی کی غیبت سنیں اور نہ ہی کسی غیر شرعی بات کو سنیں۔ آج کے دور میں جو گانے، میوزک اور اس قسم کے خرافات ہیں، ان سے کان پاک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، موسیقی انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جیسے بارش کھیتی کو اگاتی ہے۔ نمبر 4، طہارت شکم، پیٹ کی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غذا حلال اور پاک لقمے سے جائے۔ مشتبہ لقمہ اگر کھائے گا یا حرام کھائے گا تو تمام عبادتوں کا نور دل سے نکل کر چلا جائے گا۔ بسا اوقات صرف ایک لقمہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا، اس مشتبہ لقمے کے کھانے کی نحوست سے میری ساری کیفیات سلب ہو گئیں۔ نمبر 5، غافلوں، کاہلوں اور جاہلوں کی صحبت سے پرہیز۔ آدمی کی فطرت ہے کہ جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کے مزاج کو اپناتا ہے، پس ضروری ہوا کہ اہل معرفت کی صحبت رکھے اور اپنے احوال کو پوشیدہ رکھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی مجالس میں مت بیٹھو، کیونکہ ان کی مجالسیں ایمان کے نور کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔